ایک زمانے میں ایک چھوٹے سے شہر میں ایک پر اسرار سا گھر تھا۔ لوگ اس کو جادوئی گھر بولتے تھے اور کہتے تھے کہ اس گھر کے اندر جادو ہوتا ہے اور جو بھی اندر جاتا ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے، اس لیے اس گھر کے پاس جانا بھی لوگوں کے لیے منع تھا۔ ایک دن ایک چھوٹا لڑکا جس کا نام احسن تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس گھر کے اندر جا کر اس کی حقیقت کو معلوم کر لے گا۔ جب وہ رات میں لوگوں سے چھپ کر اس گھر کے سامنے پہنچا تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ احسن نے ہمت کی اور دروازہ کھولا۔ اس نے دیکھا کہ گھر کے اندر ایک بڑا کمرہ ہے جہاں ہر طرف عجیب سی روشنیاں چمک رہی تھیں۔ اچانک اس کے سامنے ایک بوڑھا جادوگر آ گیا۔ اس نے احسن سے پوچھا، تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ احسن نے بتایا کہ وہ اس گھر کا راز جاننے آیا ہے۔ جادوگر نے احسن کو بتایا کہ یہ گھر ایک خاص جگہ پر ہے جہاں خواب حقیقت بنتے ہیں۔ اس نے احسن کو ایک جادوئی کتاب دی جس میں مختلف جادوئی طاقتیں تھیں۔ پھر اس نے احسن سے کہا کہ اگر تم اس کتاب کو صحیح طور پر استعمال کرو تو تم اپنی خواہشات پوری کر سکتے ہو، لیکن اس کو ہمیشہ اچھائی اور نیکی کے لیے استعمال کرنا۔ احسن اس کتاب کو لے کر واپس آ گیا۔ ایک دن ان کے علاقے میں ایک طوفان آ گیا۔ لوگ خوفزدہ ہو گئے اور مدد کے لیے پکارنے لگے۔ احسن نے فوراً اس کتاب کو کھولا اور اس کی جادوئی طاقتوں کو استعمال کرتے ہوئے طوفان کو روک دیا۔ لوگ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور احسن کی بہادری کی تعریف کرنے لگے۔ تھوڑے دن بعد جادوئی گھر اپنی جگہ سے غائب ہو گیا اور احسن کی کتاب بھی خود بخود غائب ہو گئی۔ پھر احسن نے جانا کہ اصل جادو تو نیکی اور دوسروں کی مدد کرنے میں ہے، اور جادوگر اصل میں احسن کو نیکی کا جادو سکھانا چاہتا تھا۔ ایک چھوٹے دریا میں بہت ساری خوبصورت سی مچھلیاں رہتی تھیں۔ ان میں ایک چھوٹی سی مچھلی تھی جس کا نام نیمو تھا۔ نیمو ہمیشہ حیران رہتی تھی کہ پانی کے اوپر کچھ خاص ہوتا ہے، مگر وہ کبھی اس کو دیکھنے باہر نہ نکلی تھی۔ ایک دن نیمو نے اپنی دوست بیلا سے کہا، میں چاہتی ہوں کہ میں پانی میں اوپر جا کر دیکھوں کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ بیلا نے کہا، نیمو ہمیں پانی میں رہنا چاہیے، باہر کی دنیا خطرناک ہو سکتی ہے۔ لیکن نیمو نے بیلا کی بات نہیں مانی۔ اس نے ایک دن حوصلہ کیا اور پانی میں اوپر کی طرف تیرنے لگی۔ جب وہ اوپر پہنچی تو وہ باہر کی دنیا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے دیکھا کہ یہ کتنی خوبصورت دنیا ہے، نیلا آسمان، چمکتا سورج اور پرندے آزادانہ اڑ رہے ہیں۔ لیکن اچانک سے نیمو نے محسوس کیا کہ پانی کے اوپر ایک بڑا شکاری آ رہا ہے۔ نیمو اس کو دیکھ کے ڈر گئی اور جلدی سے پانی میں نیچے کی طرف تیرنے لگی۔ پھر اس نے سوچا کہ باہر کی دنیا اتنی بھی خوبصورت نہیں جتنی میں نے سوچا تھا۔ نیمو نے واپس آ کر اپنی دوست بیلا کو ساری بات بتائی۔ بیلا نے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ باہر کی دنیا ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، ہم تو اپنے پانی میں ہی خوش ہیں۔